سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. قال الله تبارك وتعالى في كلامه المجيد: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إذ تصعدون ولا تلوون على أحد والرسول يدعوكم في أخراكم فأثابكم غما بغم لكي لا تحزنوا على ما فاتكم ولا ما أصابكم والله خبير بما تعملون. قال المؤلف والمفسر رحمه الله تعالى: أدام النفع بعلومه وعلومكم في الدارين آمين. إلى أن قال: وقال ابن وهب أخبرني عمرو بن الحارث أن عمر بن الصائب حدثه أنه بلغه أن مالكا أبا أبي سعيد الخدري رضي الله تعالى عنه لما جرح النبي صلى الله عليه وسلم يوم عهد مص الجرح حتى أنقاه ولاح أبيض فقيل له مجه فقال: لا والله لا أمجه أبدا. ثم أدبر يقاتل. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: من أراد أن ينظر إلى رجل من أهل الجنة فلينظر إلى هذا. فاستشهد وقد ثبت في الصحيحين من طريق عبد العزيز ابن أبي حازم عن أبي عن سهل بن سعد أنه سئل عن جرح رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: جرح وجه رسول الله صلى الله عليه وسلم وكسرت رباعيته وحشمت البيضة على رأسه. فكانت فاطمة تغسل الدم وكان علي يسكب عليه الماء بالمجن. فلما رأت فاطمة رضي الله تعالى عنها أن الماء لا يزيد الدم إلا كسرة أخذت قطعة من حصير فأحرقتها حتى إذا صارت رمادا ألصقته بالجرح فاستمسك الدم. اب مفسر رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ ابن وہب نے اس سند کے ساتھ روایت کی ہے کہ عمر ابن صائب حدیث بیان فرماتے ہیں ان کو یہ بات پہنچی کہ مالک جو ہیں ابا ابی سعید الخدری یعنی ابی سعید الخدری کے والد، وہ فرماتے ہیں کہ جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم جنگ احد والے دن آپ زخمی ہوئے، آپ کو زخم مبارک لگے، تو انہوں نے آ کر اپنے منہ سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے اس زخم سے خون چوسنا شروع کیا تاکہ خون جو ہے وہ صاف ہو جائے، حتیٰ کہ اتنا چوستے گئے کہ وہ بالکل جگہ سفید ہو گئی، یعنی خون ختم ہو گیا۔ اس کے بعد ان سے کہا صحابہ نے کہ بھی تم خون جو چوس رہے ہو تو اس کو باہر تھوک دو۔ تو انہوں نے کہا کہ واللہ لا امجہ ابدا، انہوں نے کہا یہ کبھی نہیں ہو سکتا، یہ اللہ کے نبی کا دم میں تو نہیں تھوکتا، بس وہ نکل گئے۔ اور اس کے بعد انہوں نے اٹھ کے قتال کرنی شروع کی تو حضور پاک نے ارشاد فرمایا کہ جس شخص نے کسی جنتی شخص کو دنیا میں چلتے ہوئے اپنی آنکھوں سے دیکھنا ہو تو اس کو دیکھ کہ یہ جنتی، اور ویسے تو صحابہ سب جنتی ہیں، یہ بشارات خاصہ ہیں، یاد رکھا کریں۔ ایک ہوتی ہے بشارات عامہ کہ سب کو بشارت مل گئی، جیسے اللہ نے قرآن میں فرما دیا کلن وعد اللہ الحسنی، محمد پاک کے صحابہ سب سے ہم نے وعدہ کر لیا جنت کا، سب کے بارے میں کہہ دیا رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، اللہ ان سے راضی ہو گیا، وہ اللہ سے راضی ہو گیا۔ لیکن بعض بشارات خاصہ ہوتی ہیں، جیسے حدیبیہ والوں کے بارے میں آئی لقد رضی اللہ عن المؤمنین اذ یبایعونک تحت الشجرۃ، اللہ ان مومنین سے راضی ہو گیا جو درخت کے نیچے آپ کی بیعت کر رہے تھے۔ اسی طرح سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک تو ہے بشارت عامہ، یاد رکھیں کہ عام خوشخبری،
حضور نے فرمایا لا تمس النار من رآنی ومن رآ من رآنی او کما قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم۔ حضور نے فرمایا اس بندے کو آگ چھو کے بھی نہیں گزرے گی جس نے مجھے دیکھا ہے، یعنی جو میرا صحابی ہے جس کو میری رویت نصیب ہوئی ایمان کے ساتھ اور وہ صحابی بن گیا، حضور نے فرمایا اس کے قریب تو یعنی آگ لگنا تو لگنا چھو کے بھی نہیں گزرے گی۔ یہ بشارت جو ہے عامہ ہے، اور بعض بشارات جو ہے خاصہ ہیں، جیسے عشرہ مبشرہ کے بارے میں حضور نے فرمایا جنتی ہے، جیسے سیدنا ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو حضور نے فرمایا ابو بکر فی الجنہ وعمر فی الجنہ وعثمان فی الجنہ علی فی الجنہ، ان سب کو حضور نے خوشخبری دی۔ اسی طرح ایک صحابی تھے میرے مدنی سرکار کے، حضرت ثابت ابن قیس رضی اللہ تعالیٰ عنہ، وہ بڑے بلند آواز تھے ماشاءاللہ، ان کی آواز مبارک جو تھی وہ بڑی بلند تھی۔ تو جب اللہ کا حکم آ گیا کہ تمہاری آواز میرے مدنی پاک کی آواز سے اونچی نہ ہو، تو وہ دروازہ بند کر کے گھر بیٹھ گئے۔ کئی دن گزر گئے، حضور کو جب نظر نہ آئے تو حضور نے فرمایا بھی پتہ کرو ثابت ابن قیس کا بیمار تو نہیں؟ تو ایک صحابی نے کہا حضور میں ابھی پتہ کر کے آتا ہوں۔ وہ خبر لائے، انہوں نے کہا حضرت وہ تو گھر میں بیٹھا ہوا رو رہا ہے۔ وہ کہتا ہے کہ میری تو آواز ویسے بلند ہے، یعنی میں بڑا آرام سے بھی بولوں تو میری آواز اونچی ہے، اور میری آواز خدا نہ کرے اللہ کے پاک نبی کی آواز سے اونچی ہو جائے تو میرے تو سارے عمل برباد ہو جائیں گے، تو میں کیسے حضور کے سامنے آؤں؟ حضور نے فرمایا نہیں، اس کو جاؤ کہ تم آؤ اور تمہیں میں بشارت دیتا ہوں کہ تم جنتی ہو، کیونکہ ایک آواز ہے کہ قدرت نے بڑی بنائی ہے۔ وہ تو مقصود یہ ہوتا ہے کہ نعوذ باللہ ثم نعوذ باللہ کہ بے پرواہی میں آدمی بات کر رہا ہے اور حضور کی آواز سے آواز اونچی ہو رہی ہے، یا نعوذ باللہ کو بے ادبی کا شائبہ ہے، یا حضور کی بات ماننا نہیں چاہتا اور چڑھ کے بول رہا ہے، یا ایسے بول رہا ہے جیسے عام لوگوں سے گفتگو کی جاتی ہے کہ تڑک تڑک کے بولنا، تو وہاں وہ سزا ہے۔ ایک آدمی کی آواز تو قدرتاً بلند ہے، وہ تو مجبور ہے، تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو بھی جنت کی بشارت دی۔ اسی طرح حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے سعد کو بھی فرمایا ارم فدا کا ابی و امی، آپ نے فرمایا سعد تم اللہ کے دشمنوں پہ تیر چلاؤ، میرے ماں باپ بھی تجھ پہ قربان ہو جائیں۔ تو یہ بشارات خاصہ ہوتی ہیں۔ تو اس صحابی نے اس روایت میں یہ آتا ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا خون جو ہے وہ چوس لیا اور اس کے بعد انہوں نے زمین پہ نہ پھینکا۔ تو اب دوسری روایت میں یہ آتا ہے صحیحین میں، جو امام بخاری اور امام مسلم رحمۃ اللہ علیہ نے روایت کی ہے، اس میں یہ آتا ہے کہ حضور سرکار مدینہ اللہ کے کروڑوں صلاۃ و سلام ہوں میرے آقا پہ، آپ جب جنگ احد میں زخمی ہو گئے، جرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وَكَسُرَتْ رُبَاعِيَتُهُ، اور آپ کے دندان، آپ کی داڑھ مبارک بھی شہید ہو گئی، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے میں بھی خون کی کلیاں جو تھیں وہ چبھ گئیں اور زخمی ہو گئے اور خون بہنے لگا۔ تو حدیث مبارک میں آتا ہے کہ سیدہ فاطمہ الزہراء رضی اللہ تعالی عنہا، بی بی صاحبہ جو تھیں، وہ حضور کے زخم مبارک کو پانی سے دھو رہی تھی اور حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ پانی ڈال رہے تھے، اور پانی جو تھا وہ ڈھال میں تھا، ڈھال ہوتی ہے تلوار کو روکنے کے لیے، تو اس وقت اور تو کوئی برتن تھا نہیں، تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ڈھال میں پانی بھر رہا، تو وہ پانی ڈال رہے تھے اور بی بی صاحبہ جو ہیں آپ کے زخم مبارک کو دھو رہی تھی۔ تو اب یہ بھی آتا ہے کہ جب بی فاطمہ الزہراء رضی اللہ تعالی عنہا نے، جب سیدہ نے دیکھا کہ بھی پانی سے تو خون اور زیادہ ہو رہا ہے، یعنی جتنا ہم پانی ڈال رہے ہیں خون بڑھ رہا ہے، خون بند نہیں ہو رہا، تو بی بی صاحبہ نے کیا کیا کہ ایک پرچا، یہ نیچے جو بچھاتے ہیں نا اپنا کھجوروں کی، اس سے جو بنایا جاتا ہے نیچے بچھانے کے لیے، اس کو عربی میں کہتے ہیں حصیر، تو انہوں نے یہ ایک بوسیدہ لیا، اس کو آگ لگائی، اس کو جلایا، اور اس کی راکھ جو تھی وہ جمع ہو گئی، تو وہ راکھ لے کے حضور کے زخم پہ لگا دی، تو تب خون جو ہے وہ بند ہو گیا۔ تو پہلے دور میں یہی ہوتا تھا، جیسے سرما ڈال دیا تو خون بند ہو گیا، اسی طرح راکھ ڈال دینے سے خون بند ہو گیا۔ تو اس حدیث مبارک میں یہ آتا ہے کہ اب مفسر رحمت اللہ علیہ نے دونوں حدیثیں جمع کر دی۔
کہ بھی ایک حدیث میں تو آتا ہے کہ صحابی نے چوس لیا، اور ایک حدیث مبارک میں آتا ہے کہ بی بی فاطمہ الزہرا نے غسل دیا اور زخم کو دھویا۔ تو بہرحال ایک بات تو یاد رکھیں کہ صحیحین کی جو حدیث ہے اس میں کوئی شبہ نہیں کہ اس کو باقی روایات پہ ترجیح ہوتی ہے، کیونکہ امام بخاری اور امام مسلم رحمت اللہ علیہما یہ اتنے بڑے وقت کے محدث زمان گزرے ہیں کہ ان کے اتنے کڑی شرائط تھیں، اتنی سخت شرائط تھی حدیث مبارک لینے میں، اور اتنی انہوں نے تحقیق کی ہے کہ چھلنی میں اچھی طرح چھان کے انہوں نے حضور کی حدیثیں نقل فرمائی۔ لہذا ان کی حدیثوں کو اللہ نے مقام قبولیت بھی بخشا ہے، لیکن بعض علماء نے جمع کیا ہے کہ بھی زخم کے حالات ہوتے ہیں۔ ایک وقت وہ تھا کہ جب بی بی فاطمہ موجود نہیں تھی تو صحابی نے یہ کیا، پھر زخم سے خون جاری ہو گیا تو بی بی فاطمہ بھی پہنچ گئیں، تو انہوں نے کہا کہ یہ کوئی ایسی بات نہیں، کوئی تعارض نہیں ہے روایات میں، یہ تو حالات ہوتے ہیں۔ جیسے مثلا آج بھی اگر کسی کو زخم لگے، خون بند ہو جاتا ہے، دوسرے دن پھر خون جاری ہو گیا تو اس کو پھر بند کرنے کی کوشش کی جاتی ہے۔ تو انہوں نے کہا کہ دونوں روایات میں کوئی تضاد اور تعارض نہیں ہے، کیونکہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا زخمی ہونا، آپ کا مجروح ہونا، اللہ کے راستے میں آپ کا زخم لگنا، یہ تو 100% صحیح واقعہ ہے۔ اور سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا کا موقع پہ پہنچنا یہ بھی 100% واقعہ ہے۔ تو بہرحال اللہ تبارک و تعالیٰ کے پیغمبر کو بھی اس آزمائش سے گزرنا پڑا۔ باقی بات یہ بھی یاد رکھیں کہ بعض لوگ جو ہیں وہ اسی سے استدلال کرتے ہیں کہ بھئی عورتیں میدان جنگ میں جا سکتی ہیں اور مرہم پٹی کر سکتی ہیں اور نرسنگ کا کام کر سکتی ہیں۔ اب دیکھیں کہ بی بی فاطمہ جیسی پاک بی بی جو ہیں وہ بھی تو احد کے میدان میں تشریف لے گئیں اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے زخموں کو دھویا۔ تو اس پر محدثین کرام یہ جواب دیتے ہیں، یاد رکھیں کہ اسلام عورت پہ پابندی نہیں لگاتا، اسلام نے عورت کو قیدی نہیں بنایا، اسلام نے تو عورت کو عزت دی ہے۔ قیدی تو اس عورت کو بنایا تھا کافروں نے، جو زندہ دفن کر دیتے تھے کہ پیدا بھی نہ ہو۔ ان کے نزدیک یعنی عورت جو ہے نعوذ باللہ اتنا بری تصور ہوتی تھی کہ پیدا ہونے کے وقت ہی زندہ درگور کر دے، پیدا دفن کر دو، اس کو زندہ رہنے کا کوئی حق نہیں۔ اسی طرح تہذیب فارس دیکھ لیں، تہذیب یونان دیکھ لیں، تہذیب مصر دیکھ لیں، عورت کیا تھی؟ مردوں کے بہلاوے کے لیے کھلونا تھا، منڈیوں میں بکتی تھی، باقاعدہ منڈیوں میں جیسے بکریاں بکتی ہیں، گائے بکتی ہے، اونٹ بکتے ہیں اور آدمی گوشت اس کے ٹٹول کے خریدتے ہیں، ایسی لڑکیاں بکتی تھی منڈی میں، اور ہر آدمی دیکھتا تھا کہ قد اتنا ہے اور وزن اتنا ہے اور شکل ایسی ہے اور قیمت ایسی ہے۔ یہ تو اسلام نے اس کو آگے اتنا عزت دی ہے کہ وَلَهُنَّ مِثْلُ الَّذِي عَلَيْهِنَّ بِالْمَعْرُوفِ، کہ جو مردوں کے حق ہیں تو عورتوں کے بھی حق۔ اسلام نے اس کو وراثت میں حصہ دیا، اسلام نے اس کو ماں کا رتبہ دیا، اسلام نے اس کو بہن کا رتبہ دیا، اسلام نے اس کو بیٹی اور بیوی کا رتبہ دیا، اسلام نے غیر مردوں کو حکم دیا کہ اس کے چہرے پہ نظر نہ ڈالیں، اسلام نے اور دین کے اب اوامر میں اسلام نے اس کو برابر رکھا۔ نماز مرد پہ بھی فرض ہے، عورت پہ بھی فرض ہے، روزہ مرد پہ بھی فرض ہے، عورت پہ بھی فرض ہے، حج مرد پہ بھی فرض ہے، عورت پہ بھی فرض ہے، زکوٰۃ مرد پہ بھی فرض ہے، عورت پہ بھی فرض ہے، اور پھر مردوں میں بھی مومن ہیں، عورتوں میں بھی مومن ہیں، مردوں میں بھی قانت ہیں، عورتوں میں بھی قانت ہیں۔ ان المسلمین والمسلمات والمؤمنین والمؤمنات والقانتین والقانتات والصابرین والصابرات والخاشعین والخاشعات والمتصدقین والمتصدقات والصائمین والصائمات والحافظین والحافظات، یہ سارا قرآن نے برابر۔ اسلام نے تو عورت کو بہت مقام دیا۔ اسلام اب بھی پابندی نہیں لگاتا، اگر لڑکوں کا مدرسہ الگ ہے، لڑکیوں کا مدرسہ الگ ہے تو استانی بن کے بچیوں کو پڑھائے، بچیوں کو تعلیم دے۔ اسلام تو صرف اس کی عزت کی حفاظت چاہتا ہے کہ اس کو کھلونا نہ بناؤ، اس کو بازار میں اشتہار نہ بناؤ، وہ کوئی بازار میں بکنے والی چیز نہیں ہے کہ اس کو باہر لے آؤ مردوں کی طرح، اس کو اریاں کر کے کھیل میں لے آؤ، کبھی کرکٹ میں لے آؤ، کبھی فٹ بال میں لے آؤ۔ اسلام ان باتوں سے منع کرتا ہے، وہ کہتا ہے یہ خاتون خانہ ہے۔ اگر کوئی ایسا کام ہے، گھر میں عورت مشین چلا رہی ہے، کام کر رہی ہے، عورتوں کو اکٹھا کر کے اس نے باقاعدہ بڑے بڑے
ریڈی میڈ گارمنٹس کے گھروں کے اندر انہوں نے بڑے بڑے ماشاءاللہ فیکٹریاں بنائی، کوئی بات نہیں، اسلام کوئی پابندی نہیں لگاتا۔ کوئی ایسی فیکٹری ہے جس میں پردے کا اہتمام ہے، صرف عورتیں کام کرتی ہیں، کوئی پابندی نہیں لگاتا۔ اسی طرح کوئی ہسپتال ہے، عورتوں کا علاج الگ ہے، مردوں کا علاج الگ ہے، اسلام کوئی پابندی نہیں لگاتا، اسلام تو اجازت دیتا۔ اور حضور کے زمانے میں، اور پھر بات یاد رکھیں کہ اس دور میں جب کہ علاج معالجے کی سہولت نہیں تھی، نہ ڈاکٹر، نہ کمپاؤنڈر، نہ پٹی رکھنے والے، نہ جراح، اس دور میں حالات، اور دشمن 3000، صحابہ صرف 700، اور پھر جب اللہ کے نبی زخمی ہو جائے تو بی بی گھر میں بیٹھ سکتی تھی؟ تو یہ ایسے حالات ہیں، آدمی کو سارے پس منظر میں سامنے رکھنے کے بعد سوچنا چاہیے کہ اچھا جی بی بی فاطمہ گئی تھی تو لہٰذا میری بیٹی بھی باہر چلی جائے، یہ بات نہیں ہے۔ وہاں زخمی ہونے والے کون ہیں؟ محمد الرسول اللہ، اور جانے والی کون ہے؟ سیدہ فاطمہ الزہرا۔ اور پھر یہ بھی دیکھ لو، اکیلی نہیں، حضرت علی خامد ساتھ کھڑا ہے۔ یہ تو نہیں کہ بی بی اکیلی چلی، آج بھی اگر عورت اپنے خامد کے ساتھ جائے عمرہ کرنے، حج کرنے، کہیں کو منع ہے؟ یا آج بھی اگر عورت جو ہے اپنے خامد کے ساتھ کسی رشتہ دار کی تیمارداری کے لیے چلی جائے، کوئی اسلام منع کرتا ہے؟ اسلام تو اسے صرف اوپن ایئر تھیٹر بنانے سے منع کرتا ہے کہ بھئی باہر نکل کے لوگوں کی آنکھوں کا نظارہ بنے اور ہوس کا نظارہ بنے، اریاں ہو کے پھرتی رہے اور لوگوں کی نظریں اس پہ پڑیں اور اس کی نظریں لوگوں پہ پڑیں اور زنا کا اور فتنے کا سبب بنے۔ اسلام تو اس سے منع کرتا ہے، ورنہ اسلام کوئی قطعاً نہیں۔ اسلام نے کبھی عورتوں کو منع کیا حج پہ نہ ہو، صرف حکم کیا ہے کہ محرم کے ساتھ۔ اسلام نے منع کیا ہے کہ عورت عمرے پہ نہ آئے، حکم ہے محرم کے ساتھ۔ اسلام نے منع کیا ہے کہ عورت مسجد میں نہ آئے، حکم کیا ہے کہ بھئی پیچھے بیٹھے تاکہ کسی مرد کی نگاہ نہ پڑے۔ اسلام نے منع کیا ہے کہ بھئی عورت طواف نہ کرے، لیکن باہر کرے، غیر مردوں سے ہاتھ نہ لگے، غیر مردوں سے مس نہ ہو، اختلاط نہ ہو۔ اسلام نے، یعنی محدثین نے تو اتنا بڑا مسئلہ لکھا ہے کہ اسلام نے اتنا بڑا مقام بخشا ہے عورت کو کہ اللہ کے نبی نے بھی عورت کے مشورے سے فیصلے کیے، یعنی اسلام نے عورت کو اتنا اونچا مقرر کیا، اتنا اونچا کہ جب حدیبیہ کی صلح ہو گئی، حضور پاک نے صحابہ کو حکم دیا کہ بھئی اپنے اپنے جانور ذبح کرو، سر منڈاؤ، احرام کھول دو اور واپس چلو مدینہ، اب عمرہ نہیں ہوتا، اب ہماری صلح ہو گئی۔ حضور نے فرمایا قوموا فنحروا، اٹھو اور اپنے اپنے جانور ذبح کرو، صحابہ چپ۔ حضور نے فرمایا بھئی اٹھو، اپنے جانور ذبح کرو، سر منڈاؤ، احرام کھولو، چلو واپس مدینے، صحابہ چپ۔ حضور نے پھر حکم دیا بھئی اٹھو، اپنے جانور ذبح کرو اور احرام کھول دو، اب ہم مکے نہیں جائیں گے، واپس مدینہ جائیں گے، صحابہ چپ۔ حضور غصے میں آ گئے، جلال میں آ گئے کہ میں نے 3 دفعہ حکم دیا ہے اور یہ چپ کر کے بیٹھے ہوئے۔ حضور غصے میں آ کے بی بی ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہ خیمے میں موجود تھیں، حضور کی بی بی آپ اندر تشریف لے گئے، چہرے پہ جلال کے اثرات تھے۔ بی بی ام سلمہ نے پوچھا حضور خیر تو ہے، کیا بات ہے؟ میں کہا عجیب بات ہے کہ میں صحابہ کو حکم دیتا ہوں اور میری تعمیل نہیں کرتے، 3 دفعہ میں نے حکم دیا ہے اور چپ کر کے بیٹھے ہوئے۔ بی بی ام سلمہ نے کہا حضور آپ ناراض نہ ہوں، صحابہ کے دل و دماغ پہ جو گزر گئی ہے وہ آپ بھی جانتے ہیں کہ اتنی خوشیوں سے احرام باندھ کے آئے تھے اور آج بغیر عمرے کے محروم ہو کے جا رہے ہیں، یہ کوئی معمولی سی بات تو نہیں ہے۔ آپ بالکل صحابہ کو کچھ نہ کہیں، آپ اٹھیں، اپنا جانور ذبح فرما دیں اور حجام کو بلا کے اپنے بال مڈا دیں، صحابہ کو کچھ نہ کہیں، وہ انتظار میں بیٹھیں کہ شاید اللہ کو قرآن نازل کر دے کہ بھی لڑو جاؤ مکہ۔ تو جب آپ یہ کریں گے پھر دیکھیں کہ صحابہ جو ہیں وہ مانتے ہیں کہ نہیں مانتے۔ حضور پاک باہر نکلے، اپنا جانور ذبح کیا، اپنے سر پہ اس طرح پھروایا، سب صحابہ نے کہا بھئی اب قرآن اترنے کی امید ختم ہو گئی، چلو اٹھو اپنا جانور۔ جب حضور نے احرام کھول دیا تو ہمارے احرام کی کیا قیمت ہے اللہ کے آگے، اس لیے سب نے کھول دیا۔ تو محدثین نے باقاعدہ باپ باندھا ہے کہ کیا آدمی عورت کے مشورے پر بھی کبھی کبھی فیصلہ کر سکتا ہے؟ تو نے کہا اللہ کے نبی نے بھی اپنی بیوی کے مشورے کو مان لیا اور اس مشورے پر عمل فرمایا۔ اسلام نے تو عورت کو بہت بڑی عزت دی ہے،
لیکن دعا کریں کہ اللہ پاک سمجھنے کی توفیق دے۔ اصل میں آج کل عزت کے پیمانے جو ہے نا جی وہ علیحدہ ہو گئے، اس کا کیا علاج ہے کسی کے پاس؟ عزت کا پیمانہ آج یہ ہو گیا ہے کہ عورت ٹی وی پہ کام کرے، فلم میں کام کرے۔ آج عزت کا پیمانہ یہ ہو گیا ہے کہ منی سکرٹ پہن کے بازاروں میں گھومے۔ عزت کا پیمانہ یہ ہو گیا ہے کہ باپ بیٹھا ہو اور وہ اپنے فرینڈ کو لے کے آئے اور باپ سے تعارف کرائے کہ ڈیڈی یہ میرا فرینڈ ہے، اس کا ذرا استقبال کریں، میں اس کے ساتھ جا رہی ہوں، رات فکر نہ کرنا، میں دیر ہو جائے تو آ جاؤں گی، کوئی ایسی بات نہیں۔ یہ پیمانہ اگر آزادی کا ہو تو اسلام اجازت نہیں دے، سیدھی سی بات ہے، چاہے آپ راضی ہوں چاہے آپ ناراض ہوں، اسلام ان باتوں کو بے حیائی قرار دیتا ہے، ان باتوں کو اسلام فحاشی قرار دیتا ہے، ان باتوں کو اسلام حرام قرار دیتا ہے، اور ایسی عورتوں کو اسلام فاحشہ قرار دیتا ہے، اور ایسے ماں باپ کو اسلام دیوس اور بے غیرت قرار دیتا ہے۔ ہر کسی کے پیمانے ہیں، دیکھو نا جی، اب پانی ہے، پانی کا پیمانہ علیحدہ ہے، لکڑی کا پیمانہ علیحدہ ہے، جب زمین کی پیمائش کرو گے تو پیمانہ علیحدہ ہے، جب سڑک کی پیمائش کرو گے تو پیمانہ علیحدہ ہے، تو ہر چیز کے پیمانے ہیں۔ اسلام کے نزدیک عزت کا پیمانہ الگ ہے اور ہماری جدید تہذیب کے نزدیک عزت کا پیمانہ الگ ہے۔ اب اگر تمہارے پیمانے بدل جائیں تو اس میں اسلام کا تو کوئی قصور نہیں، اسلام نے تو عورت کو بہت بڑی عزت دی ہے، بہت بڑا مقام دیا ہے۔ تو اب جناب فرماتے ہیں کہ پھر خون مبارک جو ہے وہ بند ہو گیا۔ اللہ فرماتے ہیں فَأَصَابَكُمْ غَمًّا بِغَمٍّ لِكَيْ لَا تَحْزَنُوا وَلَا مَا فَاتَكُمْ وَلَا مَا أَصَابَكُمْ وَاللَّهُ خَبِيرٌ بِمَا تَعْمَلُونَ أي فَجَزَاكُمْ غَمًّا عَلَى غَمٍّ كما تقول العرب نزلت ببني فلان نزلت ببني فلان ونزلت على بني فلان۔ کہتے ہیں مفسر رحمت اللہ علیہ فَأَصَابَكُمْ غَمًّا بِغَمٍّ، اللہ نے فرمایا کہ میرے مدنی پاک آپ کے صحابہ جو آج غم میں ہیں ان کو پوچھو کہ جب تم بھاگ رہے تھے اور میرا نبی بلا رہا تھا تو تم نے کوتاہی کی، یہ تب جب تم نے کوتاہی کی تو پھر ہم نے بھی تمہارے اوپر امتحان نازل کر دیا۔ اس لیے ایک بات یاد رکھیں، ایک حدیث ہے میرے پاک نبی کی، جب حضور کا نام آئے تو درود شریف تو پڑھ لیا کرو، جب بھی نام سنو، جب بھی نام آئے تو فوراً زبان پہ آنا چاہیے درود شریف، ورنہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ یہ بہت بڑی بے ادبی ہے کہ آدمی حضور کا نام بھی سنے اور درود نہ پڑھے، اس جیسا پھر بدبخت دنیا میں کوئی نہیں۔ جب بھی نام آئے، کروڑ دفعہ آئے، لاکھ، ایک ٹھیک ہے کہ مجلس میں ہم نے ایک دفعہ پڑھ لیا، پھر اگر نہیں پڑھیں گے تو گناہ نہیں ہوگا، لیکن محبوب کا نام آئے، جب انسان کے سامنے اس کے محبوب کا نام لیا جائے اور پھر بھی وہ صلی اللہ علیہ وسلم نہ کہے تو اس سے بڑا بخل اور بڑی بدبختی کیا ہو سکتی ہے۔ تو ہر شکل میں اس بات کا خیال رکھا کریں کہ جب بھی اور جتنے دفعہ بھی نام آئے تو فوراً درود شریف جو ہے اس کی زبان پہ آ جانا چاہیے۔ اب اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ وَالرَّسُولُ يَدْعُوكُمْ، میرے نبی تمہیں بلا رہے تھے اور تم بھاگ رہے تھے۔ تو حدیث مبارک میں یہ آتا ہے کہ جو اللہ کا بندہ محبوب ہوتا ہے، پیارا ہوتا ہے، اگر اس سے کوئی گناہ ہو جائے اس کو سزا فوراً مل جاتی، فوراً اللہ اس کو دنیا میں پاک کر دے کہ بھئی اس کو دنیا میں تکلیف دے دو تاکہ آخرت کے عذاب سے بچ جائے۔ اور جو بندہ اللہ سے جتنا دور ہوتا ہے، گناہگار ہے، بدکار ہے، فاسق ہے، فاجر ہے، کافر ہے، اس سے جتنے بھی گناہ ہو جائیں خدا نہیں پکڑتے، اس کے گناہوں کو جمع کرتے ہیں، جمع کرتے ہیں، جمع کرتے ہیں، پھر ان بطش ربک لشدید، اور جب پکڑتے ہیں تو پھر سخت پکڑ سے پکڑتے۔ تو اب صحابہ چونکہ محبوب رسول ہیں، محبوب خدا ہیں، ذرا غلطی ہوئی تو فوراً امتحان آ گیا کہ اسی جگہ بس تکلیف دے دی جائے، امتحان سے گزر جائیں، اور اس کے بعد پروانہ معافی کا بھی وہی اتار دیا، وَلَقَدْ عَفَا اللَّهُ عَنْهُمْ، میرے نبی آپ ان کو مبارک دے دیں، اللہ نے معاف کر دیا۔ تو اس لیے فرمایا فَأَصَابَكُمْ غَمًّا بِغَمٍّ لِكَيْ لَا تَحْزَنُوا، پھر ہم نے بھی تم پر غموں کے پہاڑ توڑ ڈالے، غم پہ غم، فتح
ہو رہی تھی، فتح ختم، شکست ہو گئی، اور پھر غم پہ غم 70 صحابہ شہید ہو گئے، پھر غم پہ غم کہ اللہ کے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم زخمی ہو گئے، تو ایک غم تو نہیں، غم بے غم مل لکھی لا تحزنوا، پھر ہم نے بھی تم پر غموں کے پہاڑ توڑ ڈالے۔ اب مفسر رحمۃ اللہ علیہ فرماتی ہیں وَقَضَىٰ قَوْلُهُ تَعَالَىٰ وَلَأُصَلِّبَنَّكُمْ فِي جُذُوعِ النَّخْلِ اَيْ عَلَىٰ جُذُوعِ النَّخْلِ، یعنی کبھی فی جو ہے بانے علا ہوتا ہے، کبھی باب بانے علا ہوتا ہے، جیسے کہتے ہیں نزلت ببنی فلان، یعنی نزلت علی بنی فلان، تو محاورات میں کبھی باب بانے علا، کبھی فی بانے علا۔ اصابکم غمن بغم، یعنی تم پر غموں کے پہاڑ توڑے گئے، تو یہاں بھی استعلاء کے معنی میں آ گئی۔ اس لیے فرماتی والا وسلم علی جزء قال ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ الغم الاول بسبب الحزیمہ وحین قیل قتل محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ فرماتی ہیں پہلا غم جو پہنچا ان کو وہ تو یہ تھا کہ فتح جو تھی وہ شکست میں بدل گئی، اور یہ بھی کہہ دیا گیا کہ حضور شہید ہو گئے صلی اللہ علیہ وسلم۔ والثانی حین علیہم المشرکون فوق الجبل، اور دوسرا غم اس وقت پہنچا جب مشرکین جو ہیں ان کو پہاڑ کی بلندیوں پہ جا کر بھی اوپر بھی انہوں نے جا کے گھیر لیا۔ وقال النبی صلی اللہ علیہ وسلم اللہم لیس لہم من یعلونا، یا اللہ ان کو ہمارے اوپر غالب نہ کر، ہم سے ان کو اونچا نہ کر دے۔ وعن عبد الرحمن بن عوف الغم الاول بسبب الہزیمۃ والثانی حین قیل قتل محمد صلی اللہ علیہ وسلم کان ذلک عندهم اشد واعظم من الہزیمہ، اور بعد نے کہا پہلا غم جو تھا وہ تو شکست کا غم، اور دوسرا غم جو سب سے بڑا صحابہ پہ پہاڑ بن کے ٹوٹا یہ تھا کہ حضور شہید ہو گئے۔ یہ غم تو شکست سے بھی بڑا تھا کہ اللہ کے نبی ایسی خبر آئی کہ صحابہ کی کمر ٹوٹ گئی۔ رواہما ابن مردوی وروان عمر بن الخطاب نحو ذلك وذكر ابن ابي حاتم قتادہ نحو ذلك ايضا وقال السدي والغم الاول بسبب ما فاتهم من الغنیمة والفتح والثاني باشراف العدو عليهم۔ حضرت سدی رحمۃ اللہ علیہ فرماتی ہیں پہلا غم تو ان کو یہ پہنچا کہ شکست ہو گئی، وہ فتح اور غنیمت جو مل رہی تھی وہ بھی ختم، اور دوسری بات یہ ہے کہ دشمن بھی ان پہ غالب آ گیا۔ تو بہرحال یہ تو تفصیلات ہیں، اصل بات تو یہ ہے کہ اصابہم غمم بغم، کئی غم ٹوٹے، حضور کے زخم لگنا کوئی معمولی غم تھا، سیدنا حمزہ کا شہید ہونا کوئی معمولی غم تھا، 70 صحابہ کا شہید ہو جانا کوئی معمولی غم تھا، فتح کا شکست میں بدل جانا کوئی معمولی غم تھا، مشرکین کا آج خوشیوں کا اظہار کرنا کوئی معمولی غم، کوئی ایک غم تھا جو صحابہ پہ ٹوٹا، اور پھر صحابہ کے پاؤں اکھڑ جانا، اور رمات جن 50 تیر اندازوں کو حضور پاک نے ایک جگہ پہ معین کیا تھا ان کا وہاں سے ہٹ جانا، اور 50 میں سے 35 کا وہی موقع پہ شہید ہو جانا، تو معمولی بات تو نہیں تھی، یہ کوئی معمولی مسائل تو نہیں تھے۔ باقی تفاسیر میں سیدنا ابن عباس نے یہ غم شمار فرمائے، حضرت سدی نے یہ غم شمار فرمائے۔ اصل میں بات یہ ہے کہ سارے ٹھیک ہے، سارے غم پہنچے صحابہ کو، ساری مصیبتیں جو تھی پہنچی صحابہ رضوان اللہ علیہم اجمعین۔ وکان محمد بن اسحاق واصحابکم غما بغم ای کربا بعد کرب قتل من قتل من قتل من قتل من اخوانکم وعدوکم علیکم وما وقع فی انفسکم من قول قتل نبیکم، یعنی ان کو مصیبت پہ مصیبت پہنچی، ایک تو صحابہ شہید ہو گئے اور دشمن بھی غالب آ گیا، اور پھر جب تم نے خبر سنی کہ نبی پاک بھی شہید ہو گئے فکان ذلک متتابعا علیکم غما بغم۔ وقال مجاہد وقتادہ الغم الاول سماعهم قتل محمد صلی اللہ علیہ وسلم والثانی ما اصابهم من القتل والجراح۔ وعن قتادہ والربیع بن انس اکسو وعن السدی الاول ما فاتهم من الظفر والغنیمہ والثانی اشراف العدو علیہم۔ وقد تقدم هذا القول عن السدی قال ابن جریر واولى هذه الاقوال بالصواب قول من قال فعذابكم غما بغم فعذابكم نعمكم ايها المؤمنون بحرمان الله اياكم غنیمت المشرکین والظفر بهم والنصر علیہم وما اصابكم من القتل والجراح يومئذ
بعد الذي كان قد أراكم في كل ذلك ما تحبون بواسطتكم أمر ربكم وخلافكم أمر نبيكم صلى الله عليه وسلم غم ظنكم أن نبيكم صلى الله عليه وسلم قد قتل وميل العدو عليكم ونبوكم منهم. اب مفسر رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ ابن جریر رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ سب سے جامع اور سب سے راجح قول یہ ہے، اللہ نے فرمایا کہ مسلمانوں پھر تمہیں غم پہ غم پہنچا، مصیبت پہ مصیبت پہنچی، دکھ پہ دکھ پہنچا، اور وہ دکھ کیا تھا کہ تمہیں وہ غنیمت سے بھی تم محروم ہو گئے، حالانکہ مشرکین تو شکست کھا گئے تھے، مشرکین جو تھے کٹ
ایک تو وہ ختم ہو گئی، اور دوسرا وما اصابکم من القتل والجراح، اور پھر اس دن تمہارے کتنے لوگ زخمی ہو گئے، کتنے لوگ تمہاری شہید ہو گئے، 70 صحابہ، معمولی بات تو نہیں 70 صحابہ کا شہید ہو جانا۔ اور اس کے بعد فرمایا کہ قد اراکم فی کل ذلک ما تحبون، اور حالانکہ اللہ پاک نے تمہیں دکھا بھی دیا کہ جب جنگ ہوئی تو فتح مسلمانوں کو ہو گئی، تم جو کچھ چاہتے تھے وہ تمہیں مل گیا، لیکن تم نے حضور کے حکم کی تعمیل میں کوتاہی کی، اس کوتاہی کا نتیجہ یہ نکلا کہ پھر فتح جو تھی وہ شکست میں بدل گئی، اور تمہاری جیت جو ہے وہ ہار میں بدل گئی، اور پھر تمہیں یہ غم اس پہ خلاف پہنچا کہ جب یہ خبر ملی کہ حضور پاک بھی شہید ہو گئے، وَمَيْلَ الْعَدُوِّ عَلَيْكُمْ، اور دشمنوں کا تم پر ٹوٹ پڑنا اور تمہارا اللہ کے نبی سے دور ہو جانا، یہ سب غم پہ غم تھے، مصیبت پہ مصیبت تھی، دکھ پہ دکھ تھے جو تمہیں آزمائش کے لیے ڈالے گئے۔ وَقَوْلُهُ تَبَارَكَ وَتَعَالَىٰ لِكَيْ لَا تَحْزَنُوا عَلَىٰ مَا فَاتَكُمْ أي على ما فاتكم من الغنيمة والظفر بعدوكم ولا ما أصابكم من الجراح والقتل، قاله ابن عباس وعبد الرحمن بن عوف والحسن وقتادة والسدي، والله خبير بما تعملون، سبحانه وبحمده لا الہ الا هو جل وعلا۔ اللہ نے فرمایا کہ ہم نے یہ آزمائش تم پر ڈال دی، تم پر مصیبتوں کے پہاڑ ٹوٹ پڑے تاکہ سمجھ آ جائے کہ بھی ہمارے ہاتھ میں کچھ نہیں، اب جو فوت ہو گیا، جو چلا گیا، کیا غم کریں، اللہ کی تقدیر کا فیصلہ، اور جو ہمیں پہنچا ہے کہ زخم لگے، شہید ہوئے، تکلیفیں آئیں، یہ بھی اللہ کا فیصلہ ہے، تو تم اللہ کے فیصلے پہ راضی ہونا سیکھ لو، کیونکہ کل لن یصیبنا الا ما کتب اللہ لنا هو مولانا، ہمیں کوئی تکلیف نہیں پہنچتی جب تک کہ ہمارے اللہ کی تقدیر کا فیصلہ نہ ہو، تو جب اللہ کا فیصلہ ہے تو پھر بندے کو تو ہر حال میں راضی رہنا۔ اسی لیے حدیث میں آتا ہے آدمی کے پاؤں میں کانٹا بھی نہیں لگتا، آدمی کو کوئی تکلیف نہیں ہوتی جب تک کہ اللہ نہ چاہے، اور اللہ بھی کسی کو تکلیف نہیں دیتے جب تک کہ اس سے کوئی گناہ نہ ہو، جب تک اس سے کوئی غلطی نہ ہو، اللہ کبھی اپنے بندے کو تکلیف نہیں دیتا۔ باقی غلطیوں کے فرق ہوتے ہیں، یعنی کسی کی غلطی بھی بڑی اور کسی کی غلطی چھوٹی، یہ علیحدہ بات ہے، لیکن بات یہ ہے کہ اللہ پاک بغیر کسی غلطی کے کبھی سزا نہیں دیتے۔ جب بھی مصیبت آتی ہے ہمارے اپنے فبما کسبت ایدیکم، ہمارے اپنے ہاتھوں کی کمائی کی وجہ سے آتی ہے، ایسے ہم پر مصیبت نہیں آتی۔ اور اسی طرح حدیث پاک میں ہے کہ ما اصابا ما نزل بلاء الا بذنب وما رفعت الا بتوبۃ او کما قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، حضور پاک نے ارشاد فرمایا ہے کہ تم پر کوئی مصیبت، کوئی بلا نہیں نازل ہوتی، نہیں پہنچتی جب تک کہ تم کوئی گناہ نہ کرو، تم سے کوئی گناہ ہوتا ہے پھر مصیبت آتی، اور مصیبت ٹلے گی کیسے؟ اللہ کے نبی نے فرمایا، اس کا علاج بھی بتلا دیا کہ توبہ کرو، اللہ کے دروازے پہ توبہ کرو۔ اگر گناہ انفرادی ہے تو توبہ بھی انفرادی ہے، اگر گناہ میں ساری قوم مبتلا ہے تو پھر توبہ بھی ساری قوم کرے کہ اس گناہ کو چھوڑ دے، ان نافرمانیوں سے باز آ جائے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ وہ مصیبتیں جو ہیں وہ اٹھا دیتے ہیں۔ اللہ پاک ہر مسلمان سے مصیبتیں اٹھا دے۔ واللہ خبیر بما تعملون، سبحانہ وبحمدہ لا الہ الا هو جل وعلا، اور اللہ تبارک و تعالیٰ جاننے والے ہیں جو کچھ تم کرتے ہو، تمہارا ہر عمل جو ہے وہ اللہ کے سامنے ہے، تمہارا ہر عمل جو ہے وہ اللہ کے آگے چھپا ہوا نہیں ہے، تو اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ اللہ تمہارے ہر عمل، چھوٹا ہے بڑا ہے، ظاہر ہے چھپا ہوا ہے، اللہ کے آگے چھپا ہو نہیں، اللہ تمہیں ہر عمل پہ بدلہ دیں گے۔ اگر تم صبر کرو گے، تم اچھے عمل کرو گے، اللہ تمہیں بدلہ بھی اچھا عطا فرمائیں گے، اور اگر تم برے عمل کرو گے، اللہ کی ناشکری کرو گے، تو دنیا و آخرت میں اس کی سزائیں ملیں گی۔ ثم انزل علیکم من بعد الغم امنۃ نعاسا یغشی طائفۃ منکم وطائفة قد أهمتهم أنفسهم يظنون بالله غير الحق ظن الجاهلية يقولون هل لنا من الأمر من شيء قل إن الأمر كله لله يخفون في أنفسهم ما لا يبدون لك يقولون لو كان لنا من الأمر شيء ما قتلنا هاهنا قل لو كنتم في بيوتكم
لبرز الذین کتب علیہم القتل الی مضاجعہم ولیبتلی اللہ ما فی صدورکم ولیمحص ما فی قلوبکم واللہ علیم بذات الصدور ان الذین تولوا منکم یوم التقى الجمعان انما استزلهم الشیطان ببعض ما کسبوا ولقد عفا اللہ عنہم ان اللہ غفور علیم. قال المؤلف رحمہ اللہ تعالی يقول تعالی ممتنا على عباده فيما انزل عليهم من السکینة والامنة وهو النعاس الذي غشيهم وهم مشتملون السلاح في حال همهم وغمهم والنعاس في مثل تلك الحال دلیل على الامان كما قال في سورة الانفال في قصة بدر اذ یغشیکم النعاس امنة منه. اب مفسر رحمۃ اللہ علیہ فرماتی ہیں کہ اس آیت میں اللہ پاک نے اپنے محبوب بندے اپنے نبی کے پیارے صحابہ پر احسان جتلایا اور فرمایا کہ اس وقت پھر ہم نے تمہارے اوپر ایک نیند اونگ جاری کر دی. اللہ نے اس حالت میں کہ جب زخموں پہ زخم لگ رہے ہیں، غموں پہ غم ٹوٹ رہے ہیں، اللہ نے صحابہ پہ ایک نیند ایسی ڈالی کہ صحابہ کہتے ہیں ہمارے ہاتھ میں تلوار تھی تو گر گئے، ہم بیٹھے بیٹھے سو گئے. وہ نیند ایسی تھی کہ جب آنکھیں کھلی تو سب غم ختم ہو. اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کو علاج بنا دیا کہ ظاہری بدن کی تکان بھی ختم ہو گئی اور دلوں کے اندر جو غم تھے، پریشانیاں تھیں، وہ بھی سب اسی سے مٹ گئے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک ایسی نیند عطا فرمائی جیسے کہ جنگ بدر کے موقع پر بھی ہے. اذ یغشیکم النعاس امنۃ، اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے طمانینت و سکون بن کے اس نیند نے ڈھانپ لیا، اپنے اپنے قبضے میں لے لیا. تو اللہ نے فرمایا دیکھو پھر ہم نے غم دیے تو پھر رحمت بھی تو بھیج دی. ہم نے امتحان لیا، ہم نے تم پر شدائد کے پہاڑ گزارے، تو اس حالت میں کہ تلواریں تمہارے ہاتھ میں ہیں اور تم غم میں ہو، اس حال میں تو کسی کو نیند نہیں آتی نا، آدمی پریشان ہو کیا نیند آئی، لیکن ہم نے تم پر نیند ڈال دی. وقال ابن ابی آدم حدثنا ابو سعید الاشج قال حدثنا ابو نعیم وکی عن سفیان ناصر بن نبی رزین ان عبد اللہ بن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ قال النعاس في القتال من اللہ وفي الصلاة من الشیطان. حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ فرماتی ہیں کہ آدمی اگر دشمن کے خلاف جنگ لڑ رہا ہے، جہاد کر رہا ہے، وہاں اگر نیند آئے تو سمجھو اللہ کی رحمت آ رہی ہے، اور اگر نماز میں نیند کر رہا ہے تو سمجھو یہ شیطان پریشان کر رہا ہے. یہ اللہ کی طرف سے نہیں ہوتی، یہ شیطان پھر جھٹکے دیتا ہے، ذرا اچھی طرح دباتا ہے کہ ذرا یہ سو جائے تاکہ اس کو پتہ ہی نہیں لگے میں کیا پڑھ رہا ہوں، کیا قرآن پڑھا ہے، کیا آیتیں پڑھی ہیں، رکعتیں 3 پڑھی ہیں کہ 4 پڑھی ہیں کہ 6، یہ اسی میں ہی پڑ جائے. اس لیے ایک صحیح حدیث میں آتا ہے کہ جب آدمی صبح کو سوتا ہے نا جی، تو نماز کا وقت جوں جوں قریب آتا ہے تو شیطان آ کے باقاعدہ مٹھیاں بھرتا ہے، سو جاؤ ابھی دیر ہے. اچھا نیند کھل بھی جائے گا، نہیں جی ابھی تو 10 منٹ ہیں، ابھی تو کافی دیر، ابھی تو کافی وقت پڑا ہے، پھر سلا دے گا. اور اچھی طرح سلا کے جب نماز ہو جائے، وقت نکل جائے تو پھر کان میں پیشاب کر کے چلے جاتے، کہتے اب بدبخت اٹھو، اب جاؤ، میں نے جو کام کرانا تھا میں نے تو کر لیا نا اپنا، میں نے تمہیں اللہ سے محروم کرنا تھا وہ میں نے تمہیں کر دیا، اب تم اس قابل ہو کہ شیطان بھی تم پہ پیشاب کرتا. تو بے نمازی کا یہ مقام ہے کہ وہ شیطان ملعون کے نزدیک بھی اتنا گرا ہوا ہے کہ وہ کہتے ہیں اب اس کے اوپر تو پیشاب ہی کر دو، اب یہ تو اسی قابل ہے. جو خدا کو بھولا ہوا ہے کسی اور کا کیسے بن سکتا ہے؟ تو یہ تو قاعدہ ہے نا جی کہ جو بندہ اپنے اللہ کا نہیں بن سکا وہ تیرا بنے گا. اسی لیے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب کسی کو نوکری دیتے تو اپنے گورنروں کو لکھتے تھے کہ سب سے پہلے یہ تحقیق کرو کہ نماز کیسے پڑھتا ہے. ہمارے ہاں تو نوکری میں یہ ہوتا ہے جی ڈگری دیکھو کہ بھئی اس کے پاس کون سی ڈگری ہے، اور ڈگریاں ماشاءاللہ آج کل تو گن پوائنٹ میں مل جاتی ہیں. آج کل تو طالب بڑے سمجھدار ہیں، جب امتحان دینے جاتی ہیں تو پسٹل اندر ہوتا ہے، استاد کہتے ہیں حضرت کیا خیال ہے، نمبر لگانے ہیں کہ مرنا ہے؟ انہوں نے کہا جی سارے نمبر لگوا لو، اوروں والے تمہیں لگا دیتے ہیں. کون مرے کو پاگل ہو گیا ہے کہ 500,000 تنخواہ لے کر مر جائے، اس کے بچے نہیں ہیں، اس کی اولادیں نہیں ہیں. تو ڈگریاں جو حضرت عمر فرماتے تھے نہیں، سب سے پہلی ڈگری ہے کہ نماز دیکھو کیسے پڑھتا. اگر یہ اللہ کا چور ہے تو تمہارا کیسے یہ امانت والا بن سکتا ہے جو خدا کی نماز نہیں پڑھتا، یا نماز پڑھتا ہے لیکن ٹکرے مارا اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر، یہ اللہ کی چوری کر رہا ہے تو تیری جائیداد کی حفاظت کرے گا. اس لیے فرماتے تھے سب سے پہلے نماز.
اگر وہ اللہ کے دین کا محافظ ہے تو تیری عزت کا بھی محافظ ہے، پھر تیری جائیداد کا بھی محافظ ہے، تیرے کام کا بھی محافظ ہے۔ اگر وہ اللہ کا چور ہے تو پھر تیری بھی ہر چیز کا چور۔ اللہ تبارک و تعالی آپ کو بھی مجھے بھی صحیح معنی میں نماز پڑھنے کی توفیق عطا فرمائیں اور صحیح معنی میں نمازی بنائیں۔ ہم نماز پڑھتا ہو، ٹوپی کرتا ہو، کرتا ہو، اچھا ٹوپی اتارتا ہو، ماشاء اللہ۔ مقصد ہے کہ جب میں نماز پڑھتا ہوں تو ٹوپی پھینک دیتا ہوں، جب باہر جاتا ہوں تو پہن لیتا ہوں۔ آج صبح اچھی عقل کی بات، ویسے بڑی اچھی عقل۔ وہ ہمارے ہاں ایک مسجد تھی، پرانی بات ہے، تو وہاں بھی ایک مولوی صاحب نے حکم دیا کہ بھی یہ لیٹرین جو ہیں سارے توڑ دو، توڑ دیے، پھر بناؤ۔ کیوں بھائی؟ اگر آپ کعبے کی طرف رخ کر دو۔ بھائی کیوں کر دو؟ انہوں نے کہا حدیث میں آتا ہے نا کہ مکانوں کے اندر اگر کعبے کی طرف رخ ہو تو جائز ہے، اور میدان کے اندر بنا ہے کہ آدمی میدان میں بیٹھا ہے تو پیشاب کے لیے یا کسی چیز کے لیے تو کعبے کی طرف رخ نہ کرے اور نہ پشت کرے۔ لیکن اگر بلڈنگیں ہیں اور مکان ہیں اور کمرے ہیں اور گھر ہیں تو کدھر بھی رخ ہو جائے تو جائز ہے۔ تو کہنے لگا کہ اب ہم اس حدیث پہ عمل کر رہے ہیں تاکہ اس عمل نہ رہ جائے۔ آج تک کسی نے عمل نہیں کیا، وہ کہتا ہے میں عمل کر رہا ہوں۔ جو پہلے بنی ہوئی تھی ان کو بھی توڑ کے پھر نئی بنوائی۔ اللہ ہدایت دے، دعا کرو، اس طرح نہ سمجھا کرو عمل کہ اگر ٹوپی پہنے ہوئے تو وہ بھی پھینک دو۔ ایک نماز بتلائیں حضور پاک نے بغیر عذر کے کبھی سر سے کپڑا اتار کے پڑھائی؟ ایک نماز، ایک، زیادہ نہیں، صرف ایک۔ تو جب حضور پاک نے ہر مسئلہ امت کو سمجھا دیا تو ایک دن کپڑا اتار کے رکھ لیتے تاکہ امت کو مسئلہ بھائی ایک ہے، تم آ رہے ہو، کپڑا نہیں ہے، سر ننگا ہے، کوئی بات نہیں، نماز ہو جاتی، کوئی منع نہیں۔ کپڑیا نے سر پہ ٹوپی تو ٹوپی، اگر کرتا بھی تیرے گلے میں نہ ہو تب بھی نماز ہو جاتی ہے۔ صرف ناف سے لے کر گھٹنے تک اتنا کپڑا تم باندھ لو، باقی کپڑا کوئی نہیں تمہارے بدن پہ، نماز ٹھیک ہے، کوئی حرج نہیں۔ لیکن یہ ماننا تو نہیں کہ روزانہ اتنا ٹکڑا باندھ کے آ جاؤ گھر سے سارے مسجد میں فجر۔ کل سارے محلے والے اسی طرح کہیں گے جب ہو جاتی ہے تو سارے یار آج ایسے چلتے ہیں، تو ایک تماشا بنا ہوا ہوگا نا، پھر دین تو نہ ہوا، دین سے مذاق ہو گئی۔ ایک ہے مسئلہ جائز ہونے کا، ایک ہے کہ اللہ نے تمہیں ٹوپی دی ہے، کپڑا دیا، خذوا زینتکم عند کل مسجد، ہر نماز کے وقت اللہ کے دربار میں بن سنور کر حاضر۔ جو اللہ نے تمہیں کپڑا دیا، کپڑا پاک ہو، پگڑی ہے، سنت کے مطابق امامہ ہے، سبحان اللہ، ورنہ جو بھی کپڑا اللہ نے دیا ہے وہ پہنو، نہیں ہے تو پڑھ لو، کوئی حرج نہیں، کوئی ایسی بات نہیں۔ کہتے ہیں کہ جی جب مسواک چھوٹی رہ جائے تو اسے پھینک دینا چاہیے، ورنہ اور کیا کرنا چاہیے؟ یہ تو ایک پوچھنے کا مسئلہ ہے بھائی جب استعمال کے قابل نہ رہے تو پھینک دو اور لے لو۔ ایک ڈاکٹر نے کہا کہ اگر مریض کو روزے کی حالت میں انجیکشن لگاؤ تو روزہ ٹوٹ جاتا ہے، تو مسئلہ آپ ڈاکٹر سے پوچھنے کیوں گئے، لوہار سے پوچھنے کیوں نہیں گئے؟ ڈاکٹر کا کیا کام مسئلے سے؟ اس کا کام انجیکشن لگانے سے، اس کا کام جو ہے وہ تو انجیکشن لگانا ہے، مسئلہ بدلانا تو کسی عالم کا کام ہے، ڈاکٹر کا کام تو نہیں ہے کہ تم انجیکشن بھی اسی سے لگاؤ، مسئلہ بھی اسی سے پوچھو۔ اس کے ذمہ وہی کام رہنے دو جو وہ کرتا ہے غریب۔ روزہ نہیں ٹوٹتا انجیکشن سے، روزہ ٹوٹتا ہے کہ ما بین السبیلین، منہ سے یا نیچے سے کوئی چیز داخل ہو کے فم میں معدہ، جوف معدہ میں پہنچے تب روزہ ٹوٹتا ہے۔ سمجھ آ گئی؟ یہ تو اگر سوئی سے ہم داخل کریں تو منہ سے داخل نہیں ہو رہی، اس لیے روزہ نہیں ٹوٹتا، جتنا مرضی آئے، لیکن بلا ضرورت بھی نہ لگواؤ، ضرورت نہیں تو کیوں؟ اور انجیکشن کوئی حلاوہ تو نہیں، چاکلیٹ تو نہیں، جب بھی کوئی لگوائے گا سوئی کھائے گا تو ضرورت کے لیے ہی کھائے گا نا، اس سے روزہ نہیں ٹوٹتا۔ ہم زمزم یہاں سے جیلونوں میں لے کر ریاض میں لے جاتا ہے، یہ جائز ہے کہ نہیں ہے؟ جہاں بھی لے جاؤ جائز ہے، لیکن تم بیچنے کے لیے کیوں لے جاتے ہو؟ کیوں اور چیزیں بیچنے کے لیے نہیں ہے؟ صرف زمزم تمہیں ملا ہے بیچنے کے لیے؟ کبھی قبریں بیچتے ہو، کبھی زمزم بیچتے ہو، کبھی میت کی چادریں بیچتے ہو، پتہ نہیں تمہیں خدا نہ خواستہ کعبہ ملے تو اس کا بھی کہیں سودا نہ کر دو۔
اللہ کے بندے اور چیزیں کماؤ، زمزم لے جانا سنت ہے، ریاض لے جاؤ، گھر لے جاؤ، وطن لے جاؤ، جہاں لے جاؤ۔ حضور حکم دیتے تھے جب کوئی ساتھی جاتا عمرے کے لیے کہ زمزم لاؤ، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے مدینہ منورہ زمزم جاتا۔ اب حکومت کو اللہ جزائے خیر دے، روزانہ گاڑیاں جا رہی ہیں مدینہ زمزم بھر بھر کے، وہاں بھی حرم میں آپ کو زمزم ملتا ہے۔ اس سے بڑی نعمت کیا ہے؟ ایک ہے کہ غریب ہے، چلو کہتا ہے جی میں زمزم بھر دوں گا، اٹھانے کا مجھے کچھ نہ کچھ آپ دے دیں، لیکن جا کے زمزم بیچنا اور اسی کو کاروبار بنانا، یہ کوئی طریقہ تھوڑا ہے۔ اگر آدمی عمرہ کر کے مدینے چلا جائے تو واپس آئے احرام باندھے، مدینے چلا جائے واپس آئے احرام باندھ کے نہ آئے مکے میں، تو پھر اس کو عمرہ بھی قضا کرنا پڑے گا، دم بھی دینی پڑے گی ایک بکری۔ نماز جنازہ میں ایک طرف بھی سلام جائز ہے، دو طرف بھی جائز ہے۔ یہ تو کل ہو گیا تھا، پھر آپ دے دیتے ہیں، پتہ نہیں کیا وجہ ہے۔ ہم خانپور میں رہتے ہیں، بھائی آپ کے بچے 12 سال کے 13 سال کے ابھی چھوٹے ہیں، آپ ان کو وہاں پڑھائیں اور جب وہ میٹرک تک پڑھ لیں پھر آپ جامعہ اسلامیہ مدینہ منورہ میں ان کے داخلے کی کوشش کریں، ورنہ ابھی چھوٹے بچوں کو نہ بھیجیں، وہی ان کا علم حاصل کرنے دیں۔ عمرہ کرنے کے بعد اپنے بال نہیں کٹائے، لیکن اپنی عورت کے بال خود کاٹ دیے، کوئی حرج نہیں۔ اگر ہم جائیں مدینہ منورہ تو صلاۃ و سلام پڑھیں، بالکل پڑھیں۔ اگر کسی نے کہا وہ بھی کہیں کہ یا اللہ فلاں نے کہا تھا، ان کے سلام بھی حضور پہ پہنچا دیں۔ اگر ایک عورت کو حیض ہے لیکن 10 دن گزر گئے پھر بھی خون آ رہا ہے، وہ حیض نہیں ہے، اب وہ استحاضہ ہے، بیماری ہے، اب وہ غسل کرے، نماز پڑھے، طواف کرے، سب کچھ کرے، 10 دن سے زیادہ حیض نہیں ہوتا۔ مجھے تو پتہ نہیں بی بی فاطمہ کا مہر ریال میں کتنی بنے گا، ویسے بعض روایات میں ہے کہ 80 تولے کے قریب تھا۔ اب اس وقت کیا قیمت تھی؟ اس کے لیے بہتر بات یہ ہے کہ سیرت النبی جو اردو کی ایک کتاب ہے، شبلی رحمۃ اللہ علیہ نے لکھی ہے، میں نے سنا ہے کہ اس میں انہوں نے تولے، ماشے اور پیسے وغیرہ بھی نکال کے بتائے ہیں، وہ دیکھ لیں، مجھے پتہ نہیں کتنے ریال بنتے ہیں۔ ایک لڑکی کنواری حاملہ تھی، نکاح ہو گیا، وہ نکاح ہو جائے گا، وارثوں کو علم نہیں تھا، یعنی لڑکی پہلے زنا سے حاملہ تھی، کیوں کنواری تو تبھی حاملہ ہو سکتی ہے نا۔ اب وارثوں نے کسی دوسرے سے نکاح کر دیا، نکاح تو ہو جائے گا، نکاح کیوں نہیں ہوگا؟ نکاح کرنے والے بیچارے کو کیا پتا ہے؟ اور اگر پتہ بھی ہو تب بھی نکاح ہو جائے گا، لیکن اس کا جو سابقہ گناہ ہے وہ جانے اور اللہ جانے، اللہ توبہ سے معاف کر دے یا پھر اس کو دنیا میں بھی سزا ملے، وہ اللہ کا فیصلہ ہے، نکاح تو ہو جائے گا۔ اگر کوئی شیعہ جو ہے وہ سنیوں کی مسجد میں امداد کرنا چاہے تو لینی چاہیے، یعنی بہتر ہے کہ نہ لیں، بعد میں جھگڑے بنتے ہیں، بعد میں لوگ کہتے ہیں یار تمہاری مسجد ہم نے بنائی تھی پھر ہمیں بھی تقریر کرنے دو، ہمارے مولوی کو بھی یہاں مجلس پڑھنے دو، ہم نے بھی تو تمہاری مسجد میں پیسہ لگایا ہوا ہے نا۔ یہ جھگڑے ایسے ہوئے ہیں کئی مقام پہ، یورپ میں قادیانیوں نے کہا کہ اس مسجد میں ہم نے بھی پیسے دیے تھے تو لہذا ہمارے مرزا صاحب کو بھی آنے دو۔ تو اس لیے بہتر یہ ہوتا ہے کہ بچنا چاہیے تاکہ کل کو فتنہ پیدا نہ ہو۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا کریں اللہ ہر مسلمان کو فتنے سے بچائے۔ ہم بیت اللہ میں کام کرتے ہیں، کیا دعا پڑھیں؟ تھوڑی خوش قسمتی ہے کہ تمہیں بیت اللہ میں کام کرنے کا اللہ نے موقع دیا ہوا ہے، جو آئے پڑھتے رہو، درود شریف، سبحان اللہ، الحمدللہ ربنا آتنا، جو تمہیں آئے پڑھتے رہو، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ رب العالمین، جو آئے درود شریف پڑھتے رہو، کام بھی کرتے رہو۔ یہ خوش نصیبی ہے کہ اللہ کسی کو اپنے گھر کا کام کرنے دے، لیکن خیر کر تو پیسوں کے لیے رہے ہو نا۔ ایمان سے کہو کتنے ہیں جنہوں نے اعلان کیا کہ بھی 4 مہینے کے ہم پیسے نہیں لیں گے؟ نا ذرا ہمت تو کرو نا، خدا کے کعبے میں کام کر رہے ہو، پیسے کے ہمیں تھوڑی سعادت ہے کہ ہمیں خدمت کا موقع مل گیا۔ حساب کے وقت کہیں گے جناب اوور ٹائم 4 گھنٹے اور لگا دو تھوڑا سا، اللہ کا گھر ہے یہاں کو، اللہ کے خزانے میں کمی ہے، جتنا کھاؤ کھاؤ، مفت کوئی نہیں کرتا، اللہ کا کام بھی کوئی نہیں کرتا، نصیب والے ہوں گے جو کریں گے۔ اچھا جی، ایک آدمی ملازمت کے لیے آ رہا ہے، مکہ شریف آ رہا ہے، معلوم نہیں کہ مکہ کہاں سے شروع ہوتا ہے، ماشاء اللہ مکہ شریف آ رہا ہے اور پتہ ہی نہیں کہ مکہ کہاں سے شروع ہوتا ہے۔
وہ ایک بکری دم دے، عمرہ قضا کرے، پتہ لگ جائے گا مکہ کہاں سے شروع ہوتا ہے. سمجھ آ گئی؟ عمرہ بھی قضا کرے، ایک بکری دم بھی ادا کرے، پھر بھی پتہ نہ لگے میرے پاس ہے، میں چل کے بتاؤں گا مکہ کہاں سے شروع ہوتا ہے. ایک آدمی آیا، حج کیا، عمرہ کیا، پاکستان چلا گیا، 2-3 سال کے بعد آیا، حرم شریف میں پہلے جمعہ پڑھتا ہے، پھر کچھ دنوں کے بعد عمرہ کرتا ہے. اس کو بھی ایک دم بھی دے اور ایک بکری بھی ادا کرے. اس کو تو پتا تھا نا، پہلے عمرہ بھی کر گیا تھا، حج بھی کر گیا تھا، پھر حضرت صاحب جو آگے بغیر عمرے کے، اس کو بھی پتا نہیں تھا مکہ کہاں سے شروع ہوتا ہے. لوگوں نے مذاق بنایا ہوا ہے نا جی. کوئی عمرہ مقصد تھوڑا ہے، آ جاتے ہیں چلو پکنک ہے، سیر ہے، دیکھ لو مکہ مدینہ، سنا ہے یار بڑا اچھی جگہ ہے، بس. یہ تھوڑا ہمیں تڑپ ہے کہ بھی عمرہ کیا ہے، حج کیا ہے، زیارت کیا ہے. ہم چلنے سے پہلے محلے کے عالم کے پاس جا کے پوچھیں کہ حضرت ہم حج پہ جا رہے ہیں، ہم عمرے پہ جا رہے ہیں، قلم لے لیں، پنسل لے لیں، کاغذ لے لیں، حضرت مہربانی کریں ہمیں بتائیں ہم احرام کیسے باندھیں، چادریں کتنی ہوں، احرام کا طریقہ کیا ہے، غسل کا طریقہ کیا ہے، طواف کا طریقہ کیا ہے، لکھ کے رکھ لو، 2-3 دفعہ پڑھو السلام علیکم. اردو کی کوئی کتاب لے لو، 3-4 دفعہ پڑھ لو، ٹھیک ہو جائے گا مسئلہ. لیکن وہ تو شوق ہی نہیں نا. وہ چادریں جی جہاز میں رہ گئی تھی اور میں پہنچ گیا تھا، تم وہاں نہیں رہ گئے، یہ پتہ نہیں کیا ہوا. یہ تو مذاق ہے، بس دعا کرو اللہ قبول کر لے. بس میں 2 دن مدینے میں تھا، مکے میں آیا، عمرہ کیا، 8 دن قیام کیا. تو میں یہاں جو ہے لوگ کہتے ہیں کہ دوبارہ مدینے جانا ہے، طواف الوداع، جب جاؤ طواف کر کے جاؤ. والدین فوت ہو گئے، ان کا حج عمرہ کر سکتے ہو. میں نے عمرہ نہیں باندھا تھا، قضا کیسے کروں؟ مسجد تنیم سے عمرہ باندھ کے کر لو، ایک بکری دم دے دو. بھائی اصل میں بات یہ ہے کہ شیعہ جو ہیں ان کے بڑے قسمیں ہیں، ایک قسم نہیں ہے. شیخ الاسلام ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ نے منہاج السنہ میں 360 قسمیں لکھی ہیں. اب بھی آپ دیکھ لیں، کوئی 12 امام مانتے ہیں، کوئی 6 امام مانتے ہیں، کوئی زیدی ہیں، کوئی بوری ہیں، کوئی اسماعیلی ہیں، کوئی آغا خانی ہیں، پتہ نہیں کوئی 8, 15, 20 تو ہمارے پاس بھی ہیں. تو اس لیے مجموعی طور پر کسی پہ فتویٰ نہیں لگایا جا سکتا. اصولی بات یہ ہے کہ جو قرآن کو نہیں مانتا وہ کافر ہے، جو بی بی عائشہ پہ سب کرے وہ کافر ہے. اسی سے آپ اندازہ لگا لیا کریں. جیسے مسجد مینار سے پہچانی جاتی ہے، مسلمان کلمے سے پہچانا جاتا ہے، کافر اپنی زبان سے پہچانا جاتا ہے. غیر محرم عورت کو دیکھنا گناہ ہے تو طواف کے اندر جو نظر پڑ جاتی ہے اچانک پڑ جائے تو معاف ہے. لیکن تم اسی لیے طواف کرنے جاؤ کہ عورتیں دیکھوں گا، پھر تو اللہ ہدایت